اللهم صل على محمد وآل محمد. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وهم فاسقون. درود پڑھ دیجئے محمد وآلہ. انہدام جنت البقیع کے عنوان سے جو آج کا درس منعقد کیا گیا ہے، کئی سارے پہلو ہیں کہ جس کے اوپر گفتگو کی جانی چاہیے، اور ہمارے پاس گرچہ کہ وقت بہت ہے لیکن اس موضوع کے لیے وقت انتہائی قلیل ہے کہ تمام موضوعات پر گفتگو کی جا سکے. کوشش کریں گے کہ ہر موضوع کو اشارتاً ضرور آپ کی خدمت بیان کریں تاکہ جو مختلف ابواب ہیں اس کے خود آپ زیادہ بہتر طریقے سے ان ابواب کو کھول سکیں اور اس کے اوپر تحقیق کر سکیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جنت البقیع کو جو منہدم کیا گیا ہے، گرچہ کہ یہ واقعہ تقریباً 100 برس، اور اگر تھوڑا سا ہم دقیق بیان کریں تو 90 اور 100 برس کے درمیان یہ واقعہ پیش آ چکا ہے. اس واقعے کو 90 برس تقریباً گزر چکے، اور حقیقت یہ ہے کہ انہدام جنت البقیع کا جو آخری واقعہ ہے پیش ہوا وہ 90 برس پہلے پیش آیا ہے، ورنہ اس سے پہلے بھی جنت البقیع کو منہدم کیا گیا. اور خود سعود خاندان کے لوگوں نے جنت البقیع کو پہلے بھی مسمار کیا، اور وہ تقریباً 200 برس پہلے کی بات ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج جو سلفیت کے نام پر یا کسی اور نام پر جو مذہب و فرقہ قائم ہے، کیا وہ اپنے پاس علمی دلائل رکھتا ہے، قرآنی احادیث دلائل رکھتا ہے جس کی بنیاد پر وہ دوسرے فرقوں سے مختلف ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ جب بھی کسی دین میں انحراف پیدا ہوا ہے، اور آپ کسی بھی دین کو اٹھا لیجئے، دین مسیحیت ہو، دین یہودیت ہو،
دین اسلام ہو، کسی بھی دین کو اٹھا لیجئے، جب کوئی انحراف پیدا ہوا ہے تو انحراف کے وقت جو بنیادی وجہ تھی وہ کبھی بھی علمی وجہ نہیں تھی۔ آج شاید لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ ان کے پاس دلائل موجود ہیں، آج شاید لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ ان کے پاس قرآنی آیات موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، ان کے پاس دوسرے ثبوت موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، قبروں کو نہیں بنانا چاہیے، قبروں کی زیارت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن جب یہ چیز پہلی دفعہ دین اسلام کے اندر پیش آنے والی تھی، اس وقت ان کے پاس کوئی علمی دلیل نہیں تھی۔ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ جب بھی کوئی انحراف کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں علمی دلیل کا ہونا بہت ضروری نہیں ہوتا، طاقت اور زور اور قدرت کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے عام طور پر انحرافات پیدا ہوتے ہیں۔ حتیٰ دین مسیحیت کی اگر بات کی جائے تو دین مسیحیت میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جناب شمعون علیہ السلام کو وسیع ہونا تھا اور ان کے پیروکار ہونے چاہیے تھے اور وہ جناب عیسیٰ کے دین کو آگے بڑھاتے، لیکن وہاں پر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب شمعون کے مقابلے پر ایک شخص کہ جسے مختلف لینگویجز میں مختلف طریقے سے تعبیر کیا گیا ہے، اسے پولس بھی کہا گیا ہے، بولس بھی کہا گیا ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جو پہلے یہودی تھا اور بہت سخت یہودی تھا اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کو گویا قتل کرنا چاہتا تھا، بلکہ اس نے سفر ہی اپنا اس لیے کیا تھا تاکہ قتل کرے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو، اور راستے میں کہتا ہے کہ مجھے بشارت یہ ہوئی کہ نہیں، جو حقیقی دین ہے وہ دین مسیحیت ہے، لہذا اسے قبول کرو۔ میں نے دین مسیحیت کو قبول کیا اور پھر اس کے بعد میں دین مسیحیت کو پھیلانے اور ترویج کا کام کرنا چاہتا ہوں، اور وہ شروع کیا۔ تو اس کے بعد جب اس نے دین مسیحیت کو پھیلایا ہے تو اس قدر اس نے شہرت پائی کہ جتنی شہرت جناب شمعون علیہ السلام کو بھی نہیں تھی۔ جناب شمعون علیہ السلام بھی کچھ شریعت کی باتوں کی رعایت کرنے والے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ نبی خدا کے جانشین تھے، رعایت کرنے والے تھے، لیکن یہ شخص رعایت نہیں کرتا تھا، ہر ایک کو بس جناب عیسیٰ کے نام کا گرویدہ بنانا اور اپنا جو ہے وہ چاہنے والا اور مرید بنانے کے چکر میں ہر ایک کی بات کو سننا، اور چاہے وہ شرعی بات ہو غیر شرعی بات ہو سبھی کی باتوں کو قبول کرنا۔ اس طریقے سے اس نے تبلیغ کا آغاز کیا، اور جب یہ تبلیغ کا سلسلہ چلتا رہا تو لوگ جناب شمعون کے بجائے اس شخص کے زیادہ پیروکار ہو گئے، اور جناب شمعون جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو نبی خدا کہتے تھے، خدا نہیں کہتے تھے، ان کی بات لوگوں نے ماننا چھوڑ دی، اور یہ جو پولس یا بولس نام کا جو شخص تھا، مختلف زبانوں کے اندر جو آیا، عبری زبان میں، عربی زبان میں، فارسی زبان میں، اردو زبان میں، اس شخص کے لوگ زیادہ پیروکار ہو گئے، اور یہ کہنا شروع کر دیا اس نے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام در حقیقت انسان ہی نہیں تھے، وہ انسانی شکل میں بھیجے گئے تھے، حقیقت میں وہ خدا کے بیٹے تھے جو لائے گئے تھے۔ اور پھر یہ عقیدہ عیسائیوں کے اندر رواج پانے لگا، جبکہ آج بھی عیسائیوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو جناب شمعون علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، لیکن وہ بہت کم تعداد کے اندر ہے اور عام طور پر اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، برنامائی فرقہ وہ کہلایا جاتا ہے۔ تو ہر دین کے اندر انحراف ہوا ہے، لیکن انحراف کی بنیاد یا شہرت تھی، یا اقتدار اور قدرت، یا مال و دولت۔ دین اسلام کے اندر بھی جب انحراف کا آغاز ہوتا ہے تو اس وقت ان کے پاس کوئی علمی دلائل نہیں تھے کہ ہم جانشین ہیں، کوئی علمی ان کے پاس بات نہیں تھی کہ ہمارے کارنامے اس قدر زیادہ ہیں اور پیغمبر اکرم نے ہمیں بنایا تھا نائب، اس لیے ہم جانشین پیغمبر ہیں۔ وہ تو حقیقت میں اقتدار اور قدرت چاہتے تھے، لہذا ہر طریقے سے انہوں نے زور لگا دیا، کسی کو زبردستی کھڑا کر دیا بیعت کر لینے کے لیے، کسی کو تلوار کے زور پر، بہت ساری چیزوں کو معطل کر دیا، تاکہ کسی طریقے سے ماحول ایسا بن جائے کہ لوگ جو حقیقی جانشین ہے اس کو چھوڑ کر ہمیں جانشین رسول مان لیں۔ تو انحراف کا جب آغاز ہوتا ہے تو اس میں علمی دلائل نہیں ہوتے، یہ علمی دلائل بعد میں جو ان کے پیروکار ہوتے ہیں وہ تلاش کرتے ہیں، وہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگان نے کام کیا تھا وہ اس بنیاد پر کیا تھا، وہ اس لاجک پر کیا تھا، اس کی یہ دلیل تھی، اس کی یہ دلیل تھی، وہ بعد میں دلائل تلاش کرتے ہیں۔ لیکن جب ابتدا میں کام ہو رہا ہوتا ہے تو کوئی علمی دلیل کے اوپر کام نہیں ہوتا۔ یہی سلسلہ سلفیت کا بھی ہے۔
انہدام جنت البقیع کا واقعہ صحیح ہے کہ 90 برس پہلے پیش آیا، لیکن سعود اور آل سعود خاندان وہ تھا کہ جو پہلے ہی سے چاہتا تھا کہ پورے حجاز پر حکومت کرے اور ان کا قبضہ بڑھتا رہے. چنانچہ 200 سال پہلے سے ان کی کوششیں جاری تھی اور انہوں نے کئی سارے شہروں کو جو مسلمان علاقے تھے وہاں پر قتل عام کیا ہے لوگوں کا. اب میں آپ کی خدمت میں تھوڑے سے فگرز پیش کروں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہدام جنت البقیع کا ایک واقعہ پیش آ گیا، صحیح ہے انہوں نے عمارتوں کو توڑ دیا، جو گنبد بنے تھے انہیں توڑ دیا، لیکن کسی مسلمان کو تو تکلیف نہیں پہنچائی، کسی کو اذیت تو نہیں پہنچائی، کوئی خون ریزی تو نہیں کی. اب دیکھیے کہ ان کی داستان کیا ہے، کس قدر خون ریزی کی ہے سعود اور آل سعود خاندان نے. تقریباً 200 بلکہ یہ کہنا چاہیے تقریباً 250 برس پہلے سن 1187 1187 ہجری میں ریاض کے علاقے میں، جو ریاض آج کا کیپٹل ہے سعودی عرب کا، اس علاقے میں انہوں نے 30 سال کے اندر 4000 مسلمانوں کو کم از کم شہید کیا. اور اس زمانے میں کوئی ایٹم بم نہیں تھا، کوئی ایسا اسلحہ نہیں تھا کہ ایک جگہ پر وہ پھٹ جائے تو جس کی وجہ سے 50 لوگ شہید ہو گئے، جس کی وجہ سے 100 لوگ شہید ہو گئے. نہیں، باقاعدہ تلوار سے شہید کیا جاتا تھا. 4000 لوگوں کو صرف 30 سال کے اندر ریاض کے شہر میں انہوں نے شہید کیا. اور یہ بربریت دیکھ کر جب لوگ فرار کرتے تھے، بھاگ جاتے تھے اپنا شہر چھوڑ کر، اپنا گھر بار چھوڑ کر، تو کتنے لوگ ایسے تھے جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہلاک ہو گئے. اس کے علاوہ اس سے کچھ پہلے کی بات ہے، 1163 ہجری کے اندر 1163 ہجری کے اندر شہر عین یہ نون ہے، اس شہر کے اندر بھی جب وہ داخل ہوئے تو اب اس کی تعداد تو ظاہر سی بات ہے کہ تقریباً اب یہ 350 سال پہلے کا واقعہ ہو گیا. فگرز تو موجود نہیں، لیکن یہ ضرور ملتا ہے کہ بے دردی سے بچوں کو، مردوں کو قتل کیا اور عورتوں کو اسیر بنایا، یہاں تک کہ ان کے گھروں کو جلا دیا، ان کی کھیتیوں کو جلا دیا، اور پورا شہر ویرانے میں تبدیل ہو گیا، شہر عیینہ. پھر سعود اور اس کا جو بیٹا محمد بن سعود اور محمد بن عبد الوہاب ایک ہی زمانے کے رہنے والے تھے. محمد بن سعود کے پاس تلوار، طاقت اور لشکر موجود تھا، اور محمد بن عبد الوہاب کے پاس علمی دلائل، قرآنی حوالے، احادیثی حوالے موجود تھے. یہ دو شخص آپس میں جب مل گئے تو فساد پیدا ہوا. محمد بن سعود اور محمد بن عبد الوہاب. اور حقیقت میں جو وہابیت فرقہ ہے اس کے بانی کا نام وہاب نہیں ہے، محمد ہے، محمد بن عبد الوہاب اس کا نام ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ جب اپنے فرقے کا نام رکھا تو اپنے نام پر محمدیت نہیں رکھا، بلکہ اپنے باپ کے نام پر وہابیت رکھا. تو یہ دونوں شخص جب ملے ہیں تو انہوں نے بہت زیادہ خون ریزی برپا کی حجاز کے علاقے کے اندر. اور اس کے بعد بھی جو فگرز ہیں وہ بہت زیادہ ہے کہ جو انہوں نے جہاں جہاں پر تباہی کی ہے. اب ایک ایک کے بارے میں بیان کرنا بھی بہت زیادہ سخت ہو جائے گا. میں فقط اتنا عرض کر رہا ہوں کہ محمد بن عبد الوہاب اور محمد بن سعود آپس میں ملنے کے بعد انہوں نے پہلی مرتبہ بنیاد ڈالی اس چیز کی کہ مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے. اور اب جب قتل کر رہے تھے یہ تو محمد بن عبد الوہاب کی سوچ کی وجہ سے مسلمان کو مسلمان کہہ کر قتل نہیں کر رہے تھے، بلکہ مسلمان کو کافر کہہ کر قتل کر رہے تھے. مسلمانوں کو کافر کہہ کر قتل کرنے کا اعزاز جاتا ہے محمد بن عبد الوہاب کی گردن میں. اور اگر محمد بن عبد الوہاب کی بھی افکار کو دیکھا جائے تو اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ جو 4 مشہور فرقے ہیں اہل سنت کے یہاں، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی،
اس میں جو حنبلی فرقہ ہے جناب احمد ابن حنبل، بعض چیزوں کے اندر جب مسلمان مختلف رائے رکھتے تھے تو مختلف رائے رکھنے والوں کو باقاعدہ بدعتی قرار دیتے تھے، جو اس سے پہلے کبھی کسی عالم دین نے کام نہیں کیا. لیکن احمد ابن حنبل جو ان کے نظریات کے خلاف جاتا تھا انہیں باقاعدہ بدعتی اور کفر کا فتویٰ بھی لگایا کرتے تھے. اس کے بعد ابن تیمیہ کا جب دور آیا تقریباً اس کے 500 سال کے بعد، تو ابن تیمیہ نہ صرف یہ کہتا تھا کہ یہ بدعتی ہیں، حرام کر رہے ہیں اور کافر ہیں، بلکہ باقاعدہ حکم دیتا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے. جو ہمارے فکر کے خلاف ہے وہ کافر ہو چکا ہے، لہذا اسے قتل کر دیا جائے. ابن تیمیہ کے 500 سال کے بعد پھر محمد بن عبد الوہاب کا دور آتا ہے، اور وہ نہ صرف یہ کہ کہتا ہے کہ قتل کر دیا جائے بلکہ باقاعدہ یہ کام کرتا ہے، اور واجب القتل کہنے کے علاوہ قتل کا کام اس نے انجام دیا ہے. تو اس طریقے سے اس فکر کو اگر دیکھا جائے اور اس کی بنیاد کو تلاش کیا جائے تو احمد ابن حنبل کے یہاں پر اس کی فکر ملتی ہے. اس فکر کو مزید آگے بڑھایا ابن تیمیہ نے. ابن تیمیہ کی مزید سپورٹ کیا اس فکر کو محمد بن عبد الوہاب نے. اور پھر محمد بن عبد الوہاب کو جب اس فکر کو سپورٹ کیا گیا تو اس کے بعد اب انگریزوں کا بھی اس کے اندر ہاتھ ہے، لیکن ابھی انگریزوں کے ہاتھ سے پہلے ہم تھوڑا سا خود محمد بن سعود اور سعود خاندان کو اگر دیکھیں تو سعود کا بیٹا تھا محمد بن سعود، اس کا پوتا عبد العزیز بن محمد بن سعود. جب یہ برسر اقتدار آیا تو اس نے ایک شہر پر حملہ کیا. سلیمان بن عبد الوہاب اس شہر کا رہنے والا، اور سلیمان بن عبد الوہاب یہ وہ شخص ہے کہ جو محمد بن عبد الوہاب کا بھائی تھا. اب یہ بھی ایک داستان ہے. محمد بن عبد الوہاب جو یہ فکر لے کر آیا وہابیت کی، اس کے سب سے پہلے جس نے مخالفت کی ہے وہ کوئی اور نہیں، خود اس کا اپنا بھائی سلیمان تھا. سلیمان بن عبد الوہاب ہی وہ تھا کہ جو کھڑا ہوا اور اپنے بھائی کے خلاف اس نے کہا کہ تم جس نظریے کے قائل ہو وہ نظریہ درست نہیں ہے، اور چونکہ واجب القتل سمجھتا تھا لہٰذا اس نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ حقیقت میں تم خود ہی کافر ہو گئے ہو کہ جو مسلمانوں کو قتل کا فتویٰ دیتے ہو. چنانچہ سلیمان اور محمد یہ دونوں جو بھائی تھے آپس میں جانی دشمن بن گئے، اور محمد بن عبد الوہاب اپنے داماد عبد العزیز بن محمد بن سعود جو سعود کا پوتا بھی ہے اسے بھیجتا ہے سلیمان کے شہر میں، اور وہاں پر 100 سے زائد کم از کم مردوں کو قتل کیا گیا اور باقی جو شہر تھا اس کو ویران کر دیا گیا. 1167 ہجری کے اندر یہ واقع پیش آیا. اس کے بعد مکہ شہر کو انہوں نے تاراش کرنے کی کوشش کی، اور وہاں کے جو مقدس مقامات تھے، جنت البقیع کا مزار تھا، جائے ولادت پیغمبر تھی، اس کو تاراش کیا. زمزم کے اوپر جو کنواں بنا ہوا تھا اس کو ختم کیا، مسمار کیا. اور جتنے شافعی مالکی اور حنفی مذہب کے جو نماز پڑھنے والے لوگ تھے اور عقیدہ رکھنے والے لوگ تھے ان سب کو انہوں نے کافر قرار دیا اور کہا کہ تم مسجد سے باہر نکل جاؤ، صرف اگر کسی کو نماز پڑھنے کا حق ہے تو وہ حنبلی فرقے کے ماننے والوں کو ہے. اس کے علاوہ شہر قطیف میں مثلا انہوں نے جب حملہ کیا تو 1500 لوگوں کو شہید کیا. شہر قطیف کے اندر، شہر قطیف، شہر احسا، یہ وہ دو علاقے ہیں کہ جہاں پر شیعوں کی آبادی بہت زیادہ ہے. شیعہ نشین علاقے کے اندر 1500 لوگوں کو شہید کیا. پھر شہر احسا کے اندر 600 لوگوں کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کو شہید کیا. اور اس قدر یہ حملے کے اندر شدید ہوتے تھے کہ عورتوں کو جب پتہ چلتا تھا کہ ہمارے شہر میں حملہ ہو گیا، اب ظاہر سی بات ہے کہ حملہ ہوتا تھا پرانے شہر کے اندر تو تلواروں سے مردوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، آگ لگائی جا رہی ہے. تو یہ منظر دیکھ کر جو حاملہ خواتین ہوتی تھی ان کے حمل کتنے ایسے تھی کہ جن کے ساقط ہو گئے، اور ویسے یہ منظر دیکھ کر کتنے ایسے تھے کہ جو ہلاک ہو گئے. پھر نہ صرف یہ کہ حجاز تک یہ محدود رہے بلکہ کربلا میں بھی انہوں نے حملہ کیا، عراق کا رخ کیا. کربلا میں سن 1216 ہجری کے اندر 1216 ہجری کے اندر انہوں نے جب حملہ کیا تو 4000 کم از کم
اور بعض لوگوں نے تعداد لکھی ہے 5,000 8,000 اور یہ تعداد بڑھتی بڑھتی بعض نے لکھی 15,000 لوگوں کو کربلا میں شہید کیا گیا. اور روس کا ایک شخص جو وہاں پر موجود تھا جس نے بعد میں تاریخ لکھی وہ کہتا ہے کہ باقاعدہ میں نے دیکھا کہ خون کی ندی بہہ رہی تھی, صرف یہ محاورتاً نہیں بلکہ باقاعدہ اس قدر خون بہا کہ باقاعدہ یہ خون کی دھاریں بہہ بہہ کر دریا سے مل رہی تھی. پھر انہوں نے نجف کا رخ کیا اور نجف میں بھی وہاں پر بھی کوشش کی کہ حرم کو میں داخل ہوں, وہاں پر لوگ قتل کریں, مگر نجف کے لوگوں نے مقاومت کی, استقامت کا مظاہرہ کیا اور وہاں پر الحمدللہ یہ داخل نہیں ہو سکے. اب جہاں جہاں یہ پہنچتے تھے, مثلا حجاز میں انہوں نے حملہ کیا, قطیف میں, احسا میں, مکہ میں, مدینہ میں, کربلا میں, جہاں جہاں انہوں نے حملہ کیا, نہ صرف یہ کہ مردوں کو قتل کیا ہے, عورتوں کو اسیر بنایا ہے, بلکہ وہاں کے جو خزانے ہوتے تھے ان کو بھی چراتے تھے. اور حقیقت میں ان کا یہی مقصد تھا, نہ صرف یہ کہ انہیں مردوں کو قتل کرنا ہے, ان سے یہ مطلب نہیں ہے, بلکہ وہاں تک پہنچنا مقصد ہے کہ جس کے بعد وہ دولت حاصل کر سکیں, ہیرے جواہرات حاصل کر سکیں, سونا چاندی لے سکیں, کہ جو لوگ ہدیہ کرتے تھے حرم کو, وہ سارے جواہرات اور خزانوں پر بھی انہوں نے قبضہ کیا اور اس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا مالی اعتبار سے. پھر وہاں سے طائف اور عمان پر بھی حملہ کیا. یہ تقریباً داستان ہے 200 سال پہلے کی, جو سعود اور آل سعود کے خاندان کی داستان ہے. اس کے بعد تقریباً 100 برس کا گیپ آیا ہے. 100 برس کے اس گیپ کے اندر, اور گیپ آنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ سلطنت عثمانیہ کا جو امیر تھا طولون پاشا, طوئیں سے طولون پاشا اور محمد علی پاشا, انہوں نے کئی سارے اس فکر کے لوگوں کو قتل کیا, پھانسی چڑھایا اور ان کو تقریباً شکست دے دی, جس کے بعد یہ اس زمانے میں آسانی سے پنپنے نہیں پائے. اب تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ سے یہ فکر کیوں پیدا ہوئی اور آج اس فکر کو اتنا مضبوط ہم کیوں پاتے ہیں, کیوں آج یہ فرقہ اس قدر مقبول ہے کہ شاید بہت سارے سنی تو اسی فرقے کی طرف راغب ہو رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جب انگریزوں نے دیکھا کہ اگر ہم اس پوری دنیا پر حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یا تو جو ہماری فکر کے خلاف ہے اسے قتل کر دیں, ایک یہ طریقہ تھا, یہ طریقہ بھی انہوں نے اپنایا. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ پوری دنیا کو قتل تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن انہیں مشغول کیا جا سکتا ہے ایسے کام کے اندر کہ آپس ہی کے اندر لڑتے رہیں, مرتے رہیں, کٹتے رہیں اور ہم سکون سے ان کے اوپر حکومت کریں. یہ بہت بہترین طریقہ تھا. چنانچہ انگریزوں نے تقریباً 200 سال پہلے سے لے کر اور یہ 100 سال تک 3 ایسے مذہب کی بنیاد رکھی ہے اسلام کے اندر کہ جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی. اب یہاں پر تھوڑی سی میں توجہ چاہوں گا, تو یہ 3 مذہب کون سے تھے کہ جو انہوں نے قائم کیے, اس کو رواج دیا. ایک مذہب ہے جس کا نام ہے وہابیت, دوسرا مذہب تھا جس کا نام ہے بہائیت, اور تیسرا مذہب ہے جس کا نام ہے قادیانیت. عجیب بات یہ تھی کہ وہابیت کو جو انہوں نے رواج دیا اس کے لیے ایک علاقہ چنا, بہائیت کے لیے دوسرا علاقہ, قادیانیت کے لیے تیسرا علاقہ, اور تینوں بہت مین علاقے تھے کہ جس کو انگریزوں نے چنا ہے اور انتخاب کیا ہے اور اس کے بعد اس دین کو رواج دیا ہے تاکہ لوگ جتنے گمراہ ہوتے رہیں اور اسی فکر کے اندر رہیں کہ بھئی یہ غلط ہے یا صحیح ہے, اور آپس میں لڑتے مرتے رہیں تاکہ ہم اپنا کام سکون سے کرتے. وہابیت کو جو انہوں نے بنیاد رکھی وہ سعودی عرب کے اندر حجاز کے علاقے میں رکھی, بہائیت کی جو بنیاد رکھی وہ ایران میں رکھی, اور قادیانیت کی بنیاد ہندوستان پاکستان میں رکھی. اور آج بھی آپ دیکھیں رمضان جب گزرا ہے تو قادیانیت کی آواز بلند کرنے والے لوگ آج بھی موجود ہیں. تعجب ہوتا ہے, قادیانیت بہت واضح اسلام سے منحرف یہ عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں, لیکن اس کے باوجود آج بھی ان کی آواز اٹھانے والے لوگ موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو فنڈز آج بھی دیے جاتے ہیں, آج بھی ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے. تو وہابیت کی بنیاد رکھی گئی سعودی عرب کے اندر. رکھنے کی بنیاد وجہ کیا تھی؟ اب ہر ایک علاقے کے اندر جس مذہب کو رواج دیا گیا اس کی خاص وجوہات ہیں.
اور ہمیں تو ابھی ساری وجوہات نہیں معلوم، لیکن جس زمانے میں انگریزوں نے کام کیا ہوگا یقیناً بغیر سوچے سمجھے تو یہ کام نہیں کیا ہوگا۔ جو وجوہات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ حجاز کا علاقہ اہل سنت کا علاقہ تھا اور اہل سنت کی وہاں پر اکثریت تھی، لہذا وہاں پر یہ بنیاد رکھی گئی۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کا جو علاقہ ہے وہ ایسی جگہ پر واقع ہے کہ جہاں پر ایشیا اور افریقہ آپس میں ملتے ہیں، افریقہ سے قریب قریب کا علاقہ ہے، لہذا اگر کوئی کام پڑتا ہو سعودی عرب اور یعنی کوئی کام پڑتا ہو ایشیا یا افریقہ کے اندر، تو سعودی عرب وہ بہترین جگہ ہے کہ جہاں سے دونوں طرف سے انسان اپنا کام کروا سکتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ حجاز اور سعودی عرب کا علاقہ وہ ہے کہ جہاں پر پیٹرول بہت زیادہ ہے، آئل کے ذخائر بہت زیادہ ہے، بلکہ دنیا کے اندر دوسرے یا تیسرے نمبر پر یہ سعودی عرب ہے کہ جہاں پر پیٹرول کے ذخائر ہیں، اور اگر انسان کو اپنا ملک چلانا ہو اور آج کے انڈسٹریلائز دور کے اندر اس کے لیے پیٹرول اور آئل کی بہت ضرورت ہے، لہٰذا یہ بہترین جگہ ہے یہاں پر سرمایہ کاری کی جائے۔ پھر سعودی عرب کے اندر عربی زبان بولی جاتی ہے، جتنے بھی عرب ممالک ہیں سب پر کنٹرول ہو سکتا ہے اگر سعودی عرب پر کنٹرول ہو جائے۔ ایران میں فارسی زبان بولی جاتی ہے، لہذا جہاں جہاں فارسی زبان بولی جاتی ہے وہاں پر کنٹرول ہو سکتا ہے اگر ایران پر کنٹرول ہو جائے۔ ہندوستان میں اردو زبان بولی جاتی ہے، یا پنجابی یا سندھی یا سرائکی یا اس قسم کی زبانیں بولی جاتی ہیں کہ جو اردو سے قریب قریب ہیں، اگر یہاں پر کنٹرول ہو جائے تو جتنی بھی ایسی قوم اور جتنے بھی ایسے زبان رکھنے والے افراد ہیں سب پر کنٹرول ہو سکتا ہے۔ یہ فکر موجود تھی جس کے بعد انگریزوں نے رواج دیا ہے ان تینوں مذاہب کو، ورنہ آج کوئی ابن تیمیہ کے نام سے واقف بھی نہیں تھا، آج کسی کو محمد بن عبد الوہاب کے نام کا پتہ بھی نہیں تھا۔ یہ انگریزوں کی اس قدر سے پشپناہی موجود تھی جس کے بعد آج یہ مذہب جب اتنا زیادہ رواج پا گیا تو اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ کون تھا محمد بن عبد الوہاب، کون تھا ابن تیمیہ، ورنہ جس زمانے میں انہوں نے زندگی گزاری اس زمانے میں خود انہی کے لوگ جو تھے وہ انہیں قبول نہیں کرتے تھے، خود انہی کے لوگوں میں ان کا نام موجود نہیں تھا۔ لہٰذا آج ہمیں بہت ساری باتیں ابن تیمیہ کے بارے میں، محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں نہیں معلوم ہے، کیونکہ اس زمانے کے لوگوں نے انہیں مہم شخصیت ہی نہیں سمجھا کہ ان کے بارے میں کچھ لکھا جائے۔ تو آج یہ فکر جب باقی رہ گئی تو اب ہم سوال کرتے ہیں کہ ان کا بانی کون تھا، ان کی بنیاد رکھنے والا کون تھا؟ تو سلفیت کو جو بنیاد رکھا گیا ہے سعودی عرب کے اندر اس کی یہ وجوہات۔ پھر بہائیت کو آپ خود بخود محسوس کر سکتے ہیں کہ وہاں پر ایران کے اندر چونکہ شیعہ پاپولیشن زیادہ ہے، لہذا شیعوں کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے پھر ایران وہ علاقہ ہے کہ جو یورپ سے قریب ہے، تو ایشیا اور یورپ کے درمیان پل کی حیثیت رکھتا ہے ایران، لہٰذا وہاں پر ایک کنٹرول کرنے کی وجہ یہ تھی۔ پھر ایران کے اندر گیس کے ذخائر سب سے زیادہ ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ گیس کے ذخائر ایران کے پاس موجود ہیں، اور چوتھے نمبر پر پیٹرول کے ذخائر موجود ہیں۔ اگر وہاں کنٹرول کر لیتا ہے تو یہ اپنی ساری جو قدرت ہے جو ایران کے پاس ہے اس سے استفادہ کر سکے گا۔ ہندوستان کے اوپر قبضہ کرنے کی وجہ کیا تھی کہ ہندوستان مذہبی عقیدت رکھنے والوں کی سب سے زیادہ تعداد ہندوستان کے اندر ہے، مذہبی جذبات رکھنے والوں کی سب سے زیادہ تعداد ہندوستان پاکستان کے اندر ہے۔ یہاں پر آپ کسی کو بھی اللہ، رسول، صحابہ، اہل بیت کے نام پر جو کام کروانا چاہے کروا سکتے ہیں۔ شدت پسندی ہندوستان، پاکستان، بر صغیر کے لوگوں کے اندر بہت زیادہ ہے، لہذا اگر یہ ہمارے کنٹرول میں آ جاتے ہیں تو ایک بہت بڑا سرمایہ ہوگا جو ہمارے پاس آ جائے گا۔ انہیں کسی بھی طریقے سے کہیں پر بھی لڑوانا ہو، کسی سے مقابلہ کروانا ہو، کسی کو قتل کروانا ہو، آسانی سے کام ہو سکتا ہے، جو آج ہو رہا ہے۔ آج سب سے زیادہ شاید قتل کرنے والے یہی بر صغیر کے لوگ ہیں کہ جو ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر ہندوستان کے اندر ایسی جڑی بوٹیاں، ایسے نباتات، ایسے پودے، ایسے پھول، ایسے پھل یہاں پر اگتے تھے اور اگتے ہیں کہ جو دنیا میں کہیں نہیں اگتے، لہٰذا اس اعتبار سے بھی یہ زرخیز ملک ہے، اس پر قبضہ اس اعتبار سے بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ تو 3 مختلف علاقوں میں انگریزوں نے باقاعدہ فنڈنگ کر کے، باقاعدہ پیسے دے کر اور ٹھیک ٹھاک پیسے خرچ کر کر یہاں پر ان 3 مذاہب کی بنیاد رکھی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ پیسے عام عوام کو نہیں ملتے، جو حقیقت میں لیڈر ہوتا ہے اس لیڈر کی جیب میں جاتے ہیں۔ چنانچہ آج آپ دیکھیں کہ
سعودی عرب کے جو خاندان ہے، شاہی خاندان، وہ پورے مکہ مدینہ، پورے اسلامی حکومت پر ریاست کرنے والا، قدرت رکھنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود جب اس کے گھر کی حالت دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جیسے یورپ اور امریکہ کے اندر بھی جو صورتحال نہیں ہوتی گھروں کے اندر، وہ ان کے گھروں کے اندر صورتحال ہے، جس کی بات کبھی کبھار کلپس آتی ہیں، کبھی کبھار جن کے گھروں کے بارے میں جو ان کے نوکر، ان کے خادمین ہوتے ہیں، جب انہیں فارغ کیا جاتا ہے تو وہ رپورٹ کرتے ہیں کہ ہم نے ان کے گھروں میں کیا کیا دیکھا ہے۔ تو وہاں پر بھرپور پیسہ خرچ کیا انگریزوں نے، جس کے بعد یہ تین مذہب رواج پائے۔ پھر اب جو پہلے میں نے عرض کیا کہ محمد بن سعود اور محمد بن عبد الوہاب نے مل کر آغاز کیا بربریت کا، خون ریزی کا، اس کے بعد 100 برس کا ایک گیپ آیا سلطنت عثمانیہ کے امیر کی وجہ سے۔ اس کے بعد اب جب بنیاد رکھی گئی وہابیت کی اور سعودی عرب کی، تو باقاعدہ قانون کی بنیاد پر، اصولوں کی بنیاد پر یہ بنیاد رکھی گئی، اور اس ملک کا باقاعدہ ایک نام تجویز کیا گیا، المملکۃ السعودیۃ العربیہ، یا المملکۃ العربیۃ السعودیہ، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، یعنی یہ حکومت ہے عربوں کی اور سعودی خاندان کی۔ وہ جو اپنے آپ کو صرف مسلمان کہتے ہیں، باقی سب کو کافر قرار دیتے ہیں، انہوں نے جب اپنے ملک کی بنیاد رکھی تو اسلام کے نام پر نہیں رکھی، اپنی قوم عرب قوم کی بنیاد پر اور اپنے خاندان سعود خاندان کی بنیاد پر رکھی۔ نام رکھا المملکۃ السعودیۃ، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، کہ ہمارے ملک عربی ملک ہے، ہم عجمی ملک سے تعلق نہیں رکھتے، اور اس ملک کا جو سربراہ ہے اور جو لیڈرز ہیں وہ سعود خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا غیر سعود خاندان سے تعلق نہیں ہے۔ باقاعدہ اجارہ داری ان کی خاندان کی شروع ہو گئی سعودی عرب کے اوپر۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جب جنت البقیع کو مسمار کیا، جنت المالا کے مزارات کو مسمار کیا، دیگر مقامات کو مسمار کیا، تو باقاعدہ قانون کی بنیاد پر اب مسمار کیا۔ اب ایسا نہیں کہ انہوں نے ایک حملہ کر دیا اور ایک ملک، ایک شہر کو تاراج کیا اور خون ریزی کی، اب ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ باقاعدہ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ جنت البقیع کے ایک ایک مزار کو انہوں نے مسمار کیا، برابر کیا، اور مکمل طور پر جنت البقیع کے مزار کو اور قبرستان کو ویران کر دیا، جنت المالا کے مزار کو مکمل طور پر ویران کیا۔ اب آپ وہاں پر قبر جا کر دیکھنا کی کوشش کریں گے تو ساری قبریں برابر ہوں گی، کہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی کو زیادہ توڑ دیا اور کسی کو کم توڑ دیا، اور ایسی کیفیت ہو کہ جیسے یہاں پر کوئی حملہ ہوا ہے اور حملہ ہونے کے بعد جو بعض قبریں بچ جاتی ہیں، بعض قبریں ٹوٹ جاتی ہیں، ایسی کوئی کیفیت نہیں۔ باقاعدہ بہت سسٹمیٹک کام کیا اور ساری قبروں کو انہوں نے اس طریقے سے برابر کیا۔ اب یہاں سے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام انہوں نے کس بنیاد پر کیا، کون سی قرآن کی آیت کہتی ہے، کون سی حدیث کہتی ہے، کون سی تاریخ کے اندر کون سی مفتی نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ کام کیا جانا چاہیے۔ اب یہاں سے علمی گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد۔ قرآن مجید کی کسی آیت میں یہ حکم نہیں آیا، نہ کافروں کے بارے میں، نہ مشرکوں کے بارے میں، نہ بے دینوں کے بارے میں، کہ ان کی جہاں قبر دیکھو، ان کا جہاں گنبد دیکھو، ان کی جہاں عمارت دیکھو، اس کو گرا دو، مسمار کر دو۔ اگر کوئی حکم آیا ہے جیسے مسجد زرار کے بارے میں، اگر کوئی حکم آیا ہے تو وہ اس بنیاد پر آیا ہے کہ یہ فتنے کی جگہ ہے، یہ فساد کی جگہ ہے، یہ مسلمانوں کے اندر اختلاف کی جگہ ہے، یہاں سے ظلم پیدا ہوتا ہے، وہ باتیں مختلف ہیں۔ لیکن اگر ایک یہودی، ایک عیسائی نے اپنے کسی ڈاکٹر کا، اپنے کسی بڑے لیڈر کا ایک مزار بنایا ہے، گنبد بنایا ہے، تو کیا کسی مسلمان کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کے مسجد، اس کی گنبد کو توڑ دے؟ کسی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی عیسائی لیڈر کے گنبد کو، کہ جو کوئی ایسے فتنے کا مرکز نہیں بنایا گیا ہے، اسے توڑ دے۔ کہیں قرآن کی کسی آیت نے نہیں کہا۔ اگر توڑنے کا حکم نہیں ہے، ہم نے توڑنے کے اندر تو کام نہیں کیا، لیکن کیا وہاں جا کر زیارت کر سکتے ہیں؟ وہاں کھڑے رہ کر زیارت کر سکتے ہیں؟ یہ زیارت کرنے بھی آپ کو معلوم ہے کہ نہیں دیتے، تو کیا زیارت نہیں کرنا چاہیے؟ کیا قرآن نے کہا ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، لیکن اس آیت کو
سابقے اور لاحقی کے ساتھ دیکھا جائے تو سمجھ میں آئے گا کہ اس کا حکم کیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 84، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 84 کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے رسول آپ نماز جنازہ نہ پڑھائیں، یا نماز جنازہ کے معنوں میں صلاۃ سے نکلا، اور صلاۃ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک نماز کے معنی، ایک دعا کے معنی۔ آپ ان کے لیے دعا نہ کریں کہ جو مر گئے ہیں، آپ ان کے لیے نماز جنازہ نہ پڑھائیں کہ جو مر گئے ہیں، کبھی بھی آپ یہ کام نہ کریں، ابدا۔ ولا تقم علی قبرہ، اور نہ ان کی قبر کے اوپر آپ کھڑے رہیں، ان کی قبر کے پاس کھڑے رہنا بھی مناسب نہیں ہے، لہذا وہاں پر کھڑے بھی نہ رہیں۔ لیکن یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ کس کی قبروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کھڑے نہ رہیں، ان کے اوپر نماز جنازہ نہ پڑھیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت نہ کریں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کا کفر اختیار کیا اور رسول اللہ کا کفر اختیار کیا۔ مجھے بتائیے کہ کیا کبھی مولا متقیان نے، مولا حسن نے، مولا حسین نے نعوذ باللہ کفر خدا، کفر رسول خدا اختیار کیا؟ جب ہم جاتے ہیں ان کی زیارت کرنے کے لیے تو کہتے ہیں کہ السلام علیک یا حجت اللہ، اے اللہ کی حجت آپ پر ہمارا سلام ہو، اللہ کی حجت ہیں آپ، اللہ کا انکار کرنے والے نہیں ہیں، رسول خدا کا انکار کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ السلام علیک یا ثار اللہ، السلام علیک یا ولی اللہ، اس طریقے سے ہم سلام کرتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ کے پوری زندگی اللہ کے نمائندے تھے اور توحید کا پیغام عام کرنے والے تھے، ان کی قبروں پر اگر کوئی کھڑا رہتا ہے اور دعائیں مغفرت کرتا ہے یا نماز جنازہ پڑھتا ہے ان کی قبر کے پاس جا کر، یا کھڑا رہتا ہے اس قصد سے کہ یہ ایک محترم جگہ ہے، تو پھر قرآن مجید نے حکم نہیں دیا کہ کوئی غلط کام کیا جا رہا ہے یا حرام کا کام کیا جا رہا ہے، بلکہ خود اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ صرف اس وقت یہ حرام کام اور گناہ کا کام ہوگا کہ جب انسان ایسے لوگوں کے قبروں کے پاس جا کر دعائیں مغفرت کرے، ان کی قبروں کے پاس احترام کے ساتھ کھڑا رہے کہ جو کافر ہو گئے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ کافروں کا کوئی مکہ مدینہ سے کوئی تعلق نہیں کہ جن کے قبرستان کو بنایا گیا اور پھر انہوں نے مسمار کیا۔ اور پھر قرآن آگے کہہ رہا ہے وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور یہ مر گئے جبکہ یہ فسق و فجور کے ساتھ زندگی گزارنے والے تھے اور فسق و فجور کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے۔ کون لوگ؟ کہ جو کفر کرتے تھے اللہ کا اور رسول کا۔ تو قرآن مجید کی آیت یہ بیان نہیں کر رہی ہے، بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو کہ جو ساری زندگی خدا کا پیغام، رسول خدا کا پیغام عام کرنے والے، تو ان کو احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور کئی ساری آیتیں اس سلسلے کے اندر آئی ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 کے اندر ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے صاحبان ایمان شاعر اللہ کی بے احترامی نہ کرو۔ شاعر اللہ سے کیا مراد ہے؟ شاعر اللہ یعنی وہ لوگ، وہ ہستیاں کہ جنہیں ہم دیکھتے ہیں، جن کی زیارت کرتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے، اور یہ تو وہ ہیں کہ جن کو زندگی میں کہا جاتا تھا کرم اللہ وجہہ، اے علی آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں خدا یاد آتا ہے۔ اور پھر شاید شاعر اللہ ہی کی مثالیں بیان کی گئی ہیں، بلکہ بعض دوسری آیتوں کے اندر بھی مثالیں بیان کی گئی ہیں، اور اس آیت کے اندر بھی آگے بیان ہوتا ہے وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامِ، اور جو حرام حرمت کے مہینے ہیں ان کی بے احترامی نہ کرو، ماہ محرم کی بے احترامی نہ کرو جو بے احترامی کی گئی۔ وَلَا الْهَدْيَ، اور جو قربانی کا جانور ہے اس کی بے احترامی نہ کرو۔ وَلَا الْقَلَائِدَ، اور جو نشانی جس کے اوپر قربانی کے جانور کے اوپر لگائی جاتی ہے اور اس نشانی کے ساتھ اسے قربانی کے میدان میں رکھا جاتا ہے اور قربان کیا جاتا ہے، اس کی بے احترامی نہ کرو۔ یعنی کون؟ کہ جو اللہ کے نام کے ساتھ منسوب ہو گیا ہے، چاہے وہ انسان نہ بھی ہو، اس کی بھی بے احترامی نہ کرو، اس جانور کی بھی بے احترامی نہ کرو۔ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ، اور نہ خانہ خدا کے زائرین کی بے احترامی کرو۔ جب
یہ واقعہ 200 سال پہلے محمد بن عبد الوہاب اور محمد بن سعود نے جب مکہ مدینہ اور ان جیسے علاقوں پر حملہ کیا، تو مکہ کے اندر جب انہوں نے حملہ کیا ہے تو 3 سال تک مکہ میں حج نہیں ہو سکا. 3 سال تک زائرین نہیں آ سکے حج انجام دینے کے لیے، کیونکہ وہ قابض تھے اور کسی کو اپنے علاوہ مسلمان نہیں مانتے تھے. لہذا 3 سال تک حج معطل رہا ہے ان کی وجہ سے. دوسری آیت جس میں پھر حکم دیا گیا ہے کہ شعائر اللہ کی عزت کرو، بے احترامی نہ کرو، سورہ حج کی آیت نمبر 32، سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 32 ارشاد ہوتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو شخص شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ایک تقوی ہے. تقوی کی بھی کیٹیگریز ہیں. ایک ہاتھوں کا، پیروں کا، ظاہری اعضاء و جوارح کا تقوی ہے، ایک زبان کا تقوی ہے، اور پھر ایک دل کا تقوی ہے. جو بہترین تقوی دل کا تقوی ہے، اگر وہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو شاعر اللہ کی تعظیم کرو، ان کا احترام کرو، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. اب اس کے بعد کچھ مثالیں ہیں کہ جو قرآن مجید نے مختلف آیتوں کے اندر بیان کی کہ شاعر اللہ میں سے کون کون ہو سکتے ہیں. پہلے تو حکم بیان کر دیا گیا، 2 چیزیں ہیں. جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے ان کی تمہیں عزت کرنی ہے، بے احترامی نہیں کرنی، یہ حکم بیان ہو گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن کو دیکھ کر یاد آ سکتا ہے خدا. کچھ مثالیں بیان کر دی کہ مثلا وہ جانور کے جس کو قربانی کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اس قربانی کے جانور کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے کیونکہ حکم خدا پر عمل کیا جا رہا ہے. جو حرام مہینے ہیں ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، ان کو اس مہینے کے اندر کوئی بے احترامی نہیں ہونی چاہیے، کسی کو قتل نہیں کرنا چاہیے. پھر کچھ مثالیں اور ہیں کہ جو مختلف آیتوں کے اندر بیان کی گئی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کے اندر، 158 کے اندر، سورہ بقرہ آیت نمبر 158، اس میں مثال بیان کی کہ شاعر اللہ میں سے ایک مثال جو قرآن مجید باقاعدہ بیان کر رہا ہے، قیامت تک رہنے والی کتاب، اس کے اندر بیان ہوا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ کی پہاڑی یہ شاعر خدا میں سے ہے. صفا اور مروہ، صفا اور مروہ کی پہاڑیاں شاعر خدا میں سے کیسے ہو گئی؟ کیا یہ خانہ کعبہ کے اندر ہیں؟ خانہ کعبہ سے باہر ہیں. کیا ان کے اوپر کسی نبی خدا کو شہید کیا گیا؟ نہیں، نبی خدا کو شہید بھی نہیں کیا گیا. بہت ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا، قرآن مجید نے اس واقعے کو اہمیت دی. واقعہ کیا تھا کہ جناب ابراہیم اپنی اولاد جناب اسماعیل کو تنہا چھوڑ کر ریگستان میں چلے گئے ماں کے ہمراہ، اور اس ماں نے اپنے بچے کی پیاس بجھانے کی خاطر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی، جس کی وجہ سے زمزم جاری ہوا. نبی خدا کی پیاس کو بجھانے کے لیے جس ماں نے تگ و دو کی ہے، اس نبی خدا کی پیاس کو بجھانے والی ماں کی یاد کو زندہ رکھا گیا. اور وہ نبی خدا کی جس کے نواسے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، اس کی یاد کو کیا ہم زندہ نہ رکھیں؟ اس کے جو مقامات ہیں اس کی زیارت نہ کریں؟ کیا وہ شاعر خدا میں سے نہیں ہوگا جس کی پیاس بجھانے کے لیے اس ماں نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی اور تگ و دو کی، جس کے بعد پیاس بجھ گئی؟ وہ شاعر خدا میں سے ہے. اور وہ 3 دن کا بھوکا پیاسا خدا کی راہ میں قربان کر دیا گیا. کیا وہ شاعر خدا میں سے نہیں ہوگا؟ اور یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے، ایک بہت خوبصورت لفظ استعمال ہوا قرآن مجید کے اندر، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ نہیں کہا گیا ان الصفا والمروہ شعائر اللہ، من کا لفظ استعمال کیا گیا. من کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مثالیں ہم دے رہے ہیں شاعر خدا میں سے. صفا اور مروہ ان مثالوں میں سے ایک مثال ہے. اگر من کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہوتا تو کیا ترجمہ ہوتا کہ صفا اور مروہ شاعر خدا ہیں. اس کا مطلب ممکن ہے کہ شاید دوسرے شاعر خدا نہ ہو، لیکن من کا لفظ استعمال کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شاعر خدا میں سے کچھ ہیں، یہ بعض مثالیں ہیں شاعر خدا کی. پھر ایک اور مقام پر جب ایک اور مثال بیان کی گئی شاعر خدا کی، تو وہاں پر بھی لفظ من استعمال ہوا ہے. سورہ حج کی آیت نمبر 36
ارشاد ہوتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، اور وہ قربانی کا اونٹ کہ جسے تم لے کر جاتے ہو اسے ہم نے قرار دیا ہے تمہارے لیے شعائر اللہ میں سے۔ کس کو قرار دیا گیا ہے؟ اس اونٹ کو جس کو قربان کرنے کے لیے لے کر جاتے ہو، اور وہ انسان کی جو قربان ہوگی اللہ کے لیے، کیا وہ شاعر خدا میں سے نہیں ہوگا؟ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، شاعر اللہ میں تمہارے لیے خیر موجود ہے۔ تو اب واضح ہو گیا کہ علمی اعتبار سے اگر گفتگو کی جائے، قرآنی اعتبار سے اگر گفتگو کی جائے، تو کوئی دلیل، کوئی بات ایسی نہیں آتی قرآن مجید کی روشنی کے اندر کہ ہم ان قبروں کی زیارت نہ کریں، ان قبروں کا احترام نہ کریں، بلکہ بار بار یہ حکم دیا گیا ان کی تعظیم کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ بلکہ اب ہماری کتاب کے اندر اور ہماری کتابوں کے اندر تو کئی مقامات پر اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور چلے اب اس موضوع کو اگر ہم زیادہ کھولیں گے تو بہت وقت نکل جائے گا، کہ نہ صرف یہ حکم دیا گیا کہ ان کی زیارت کرو، بلکہ یہ کہا گیا کہ ان کی اگر کوئی زیارت کرتا ہے تو کبھی کہا گیا کہ 70 حج کے برابر ہے، کبھی کہا گیا 70 عمرے کے برابر ہے، کبھی کہا گیا 70 مرتبہ جہاد کرنے سے افضل ہے، اور کوئی اگر ان کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے تو کہا گیا کہ جیسے جناب سلیمان نے بیت المقدس بنایا تھا، گویا اس کا مدد کرنے والا یہ وہ شخص قرار پائے گا کہ جو ان قبروں کو بناتا۔ تو قرآن میں تو بار بار احترام کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے علاوہ اب احادیث کی طرف ہم آتے ہیں۔ قرآن کے بعد احادیث کو اگر دیکھا جائے تو خود اہل سنت کتابوں کے اندر، یہ صرف میں بات کر رہا ہوں کہ ان کی کتابوں میں کس قدر احادیث موجود ہیں کہ قبروں کی تم زیارت کرو، قبروں کے قریب جاؤ، دعا کرو، نماز پڑھو، سلام پیش کرو۔ چند ایک روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا پیغمبر اکرم ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں منع کیا تھا قبروں کی زیارت کرنے سے، لیکن اب فزوروہا، لیکن اب تم زیارت کرو ان قبروں کی۔ پہلے منع کیوں قرار دیا گیا تھا؟ اس لیے کہ لوگ بالخصوص جو مسلمان نہیں تھے، مسیحیت یہودیت کے ماننے والے تھے، وہ جب جاتے تھے ان قبروں کے پاس تو ان قبروں کی نہ صرف یہ کہ زیارت کرتے تھے، انہیں احترام دیتے تھے، بلکہ باقاعدہ سجدے کرتے تھے، اور انہوں نے انہیں معبود سمجھا ہوا تھا، بت سمجھا ہوا تھا، اور انہیں جا کر سجدے کیا کرتے تھے۔ چونکہ یہ کام کرتے تھے لہذا پیغمبر نے منع فرمایا کہ جو دور جاہلیت کے لوگ انجام دیا کرتے تھے وہ کام نہ کرو۔ لیکن اب جب زمانہ تبدیل ہو گیا، لوگ سمجھ گئے کہ سجدہ صرف خدا کو کیا جاتا ہے، صرف خدا وہ ہے کہ جو عبادت کے لائق ہے، البتہ وہ کہ جس نے اپنی جان خدا کی راہ میں قربان کی ہے، مومنین ہے، صالحین ہے، شہداء ہیں، ان کی قدردانی کرنے کے لیے اب اگر کوئی شخص زیارت کرتا ہے تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لہٰذا پیغمبر شاہ فرماتے ہیں فزوروہا، تم اس کی زیارت کرو، فإنہا تذکرکم الموت، کیونکہ یہ تمہیں موت کی یاد دلاتا ہے۔ زیارت کے بہت سارے فوائد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کو زیارت جب انسان کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، قبرستان میں اگر کسی ولی خدا کی قبر نہیں ہے، کسی نبی خدا کی قبر نہیں ہے، کسی ایک عام سی قبر پر جاتا ہے تو ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ آج یہ سویا ہوا ہے، کل مجھے بھی سونا ہے اسی قبر کے اندر، کل مجھے بھی مرنا ہے۔ تو موت کی یاد، قبر کی یاد، آخرت کی یاد قبرستان میں جانے سے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی ولی خدا کی قبر پر گیا ہے، کسی نبی خدا کی قبر پر گیا ہے، تو نہ صرف یہ کہ موت کی یاد پیدا ہوتی ہے بلکہ اس شخص کی قدردانی بھی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ قبر پر جا کر لوگ قبر پرستی کرتے ہیں، قبر پرستی نہیں کرتے، قدردانی کرتے ہیں۔ لوگ قبر پرستی نہیں کرتے، حق پرستی کرتے ہیں۔ لوگ قبر پرستی نہیں کرتے، خدا ترسی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ لہذا قبروں کی طرف جانے سے انسان کو یہ سارے فوائد ہیں کہ جو حاصل ہوتے ہیں، اور
نہ صرف یہ کہ موت کی یاد آتی ہے بلکہ وہ افراد کی جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور انہوں نے خدا کی راہ میں زندگی گزاری ہے ان کی قدردانی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اب کئی ساری روایتیں ہیں کہ جو یہاں پر میں نے ذکر کی تھیں، لیکن اگر اسے پڑھا جائے گا تو کافی وقت گزر جائے گا۔ جو روایات کے اندر ذکر ہوا وہ آپ کی خدمت میں نے عرض کر دیا کہ اس کا کس قدر ثواب ہماری روایتوں کے اندر بھی موجود ہے اور پھر اہل سنت کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ باقاعدہ یہ روایت موجود ہے کہ ایک رات پیغمبر جناب عائشہ کی حجرے سے باہر نکلتے ہیں اور جناب عائشہ کو یہ گمان ہوا کہ کسی اور کے حجرے میں داخل ہونے کے لیے گئے ہیں پیغمبر، لہذا وہ بھی پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ دیکھا کہ پیغمبر مدینہ چھوڑ کر جنت البقیع کی طرف چلے گئے، اور جب جنت البقیع سے واپس پلٹنے لگے تو جناب عائشہ دوڑتے دوڑتے اپنے حجرے میں واپس آ کر لیٹ گئیں، لیکن چونکہ ان کی سانسوں کی آواز بلند تھی پیغمبر سمجھ گئے کہ جناب عائشہ یہ ان کے پیچھے پیچھے آئی تھی۔ سوال کرتے ہیں کہ کیوں تم میرے پیچھے آئی تھی؟ اس کی پوری داستان انہوں نے بیان کی۔ پھر پیغمبر نے بیان فرمایا کہ اے عائشہ تم بھی جنت البقیع جایا کرو اور قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اور پھر جناب عائشہ سوال کرتی ہیں کہ میں جب زیارت پر جاؤں تو کیا کروں، کیا کہوں؟ تو باقاعدہ سلام سکھایا گیا کہ قبروں کی طرف جاؤ تو اس طریقے سے سلام پیش کرو، اور وہ پھر مختلف روایتوں کے اندر مختلف انداز سے موجود ہے۔ مثال کے طور پر ایک روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ کہو السلام علی اہل القبور۔ ہمارے پاس جو روایت بعض دوسری موجود ہیں جس میں دیگر راویوں سے ذکر ہے کہ یہ کہا کرو السلام علی اہل لا الہ الا اللہ، من اہل لا الہ الا اللہ، یعنی باقاعدہ سلام کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور سلام انسان کسی دیوار کو نہیں کرتا، بے جان چیز کو نہیں کرتا، اس کو کرتا ہے کہ جو جاندار ہوتا ہے، سمجھ بوجھ رکھتا ہے، صاحب شعور ہوتا ہے۔ لہذا ہم جب سلام کر رہے ہیں تو یہ سلام کو سنتے ہیں۔ اور زیارت کا باقاعدہ جملہ ہے، 8ویں سرکار امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ مولا جب ہم آپ کو سلام کرتے ہیں تو تردون سلامی، آپ جواب سلام دیتے ہیں، لیکن ہمارے کان اور آپ کے آواز کے درمیان پروردگار نے ایک پردہ حائل کر دیا ہے جس کی وجہ سے ہم ان آوازوں کو سن نہیں سکتے۔ تو نہ صرف یہ کہ ولی خدا نبی خدا بلکہ ایک عام مومن کو بھی اگر جو قبر میں چلا گیا ہے اس کو بھی سلام کیا جائے تو وہاں سے جواب سلام آتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر اکرم نے بیان فرمایا اے عائشہ جب قبرستان جایا کرو تو اہل قبر کو سلام کرو۔ تو یہ روایتیں بے پناہ کتابوں کے اندر موجود ہے، لہٰذا علمی اعتبار سے کوئی ایسا نقطہ پوشیدہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہے کہ نہیں ابھی اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے، ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور پھر فیصلہ ہونا چاہیے کہ کام جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی دلیل یہ کہ 200 سال پہلے تک جتنے مسلمان گزرے ہیں، جتنے علماء گزرے ہیں، جتنے مفتی گزرے ہیں، جتنے مراجعین، جتنے مجتہدین گزرے ہیں، کسی ایک نے بھی قرار نہیں دی، حرام قرار نہیں دیا کہ قبرستان میں جانا حرام ہے، قبروں کو بنانا حرام ہے، لہذا اسے مسمار کر دیا جائے، وہاں پر جانے والے کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے، واجب القتل ہو گئے۔ یہ 200 سال پہلے کون سا ایسا مسلمان آ گیا جو کہتا ہے کہ صرف میں مسلمان ہوں، اس کے علاوہ سب کافر ہیں؟ گویا یہ کہنا چاہتا ہے کہ پیغمبر کے بعد سے لے کر جتنے بھی لوگ آئے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے وہ سب کے سب کافر تھے۔ اس زمانے میں کوئی مسلمان نہیں تھا۔ یہ قبریں بنتی رہیں، اس کا احترام کیا جاتا رہا، لوگ آ کر زیارت کرتے رہے، اور کوئی اس زمانے میں کسی عالم نے اور کسی مفکر نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام غلط کام ہے۔ اب 2 حدیثیں میں آپ کی خدمت میں ایسی عرض کر رہا ہوں جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اور بڑی عجیب حدیثیں ہیں۔ پیغمبر نے عجیب جملے ارشاد فرمائے ہیں اور غالباً ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج کے زمانے کے یعنی یہی جو فکر رکھنے والے افراد ہیں ان کے لیے پیغمبر کے جملے تھے، اور یہ میرا نظریہ نہیں ہے، یہ میرا خیال نہیں ہے، بلکہ ایک خود اہل سنت عالم دین جو مکہ سے تعلق ہے ان کا، شیخ احمد زینی دہلان، شیخ احمد زینی دہلان، دال ح لام الف نون،
فقہ شافعی سے ان کا تعلق ہے، اور مفتی ہونے کے ساتھ ساتھ، فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ مؤرخ بھی تھے، اور کئی ساری کتابیں انہوں نے لکھی، جس میں سے ایک کتاب اس کا نام تھا الفتنۃ الوہابیہ، اور بھی کئی ساری کتابیں ہیں جو انہوں نے لکھی، شرح متن العلفیہ، تاریخ الدول الاسلامیہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دو روایتیں ہیں اس کا اطلاق اسی فرقے پر ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر دو روایتیں موجود ہیں، جناب ابن عمر سے ہے یہ روایت کہ کہتے ہیں قال، انہوں نے کہا ذکر النبی، نبی نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، پروردگارہ ہمارے لیے شام کے اندر برکت عطا فرما۔ پھر فرمایا اللہم بارک لنا فی یمننا، اور یمن میں ہمارے لیے برکت عطا فرما۔ وہاں پر جو لوگ اصحاب موجود تھے انہوں نے سوال کیا قالو وفی نجدنا، آپ نجد کے بارے میں بھی دعا فرمائیے کہ نجد کے علاقے میں بھی برکت نازل ہو، اور نجد کا علاقہ وہ ہے کہ جہاں سے وہابیت کا آغاز ہوا ہے۔ تو پیغمبر نے جواب دیا قال اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا۔ پیغمبر نے دوبارہ پرانی دو دعاؤں کو دہرایا کہ پروردگار ہمارے لیے شام میں برکت عطا فرما، ہمارے لیے یمن میں برکت عطا فرما۔ اور پھر اب راوی کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ شاید تیسری مرتبہ جب ان سے کہا گیا تو پھر پیغمبر نے باقاعدہ یہ جملے کا اظہار کیا، فرمایا ہونا کا الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشیطان، فرمایا جو نجد کا علاقہ ہے وہاں پر زلزلے اور فتنے پیدا ہوں گے، اور وہاں سے شیطان کی سینگ والا شخص کھڑا ہوگا۔ اب شیطان کی سینگ والے شخص سے کیا مراد ہے؟ خود زینی دہلان نے بھی لکھا ہے، اور دوسرے جو مفکرین انہوں نے بھی لکھا ہے کہ جب یہ امامہ باندھتے ہیں تو امامے کا ان کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ سامنے کی طرف سے دو پٹیاں باندھی جاتی تھی امامے کے اوپر، کہ دور سے اگر کوئی شخص دیکھے گا تو یہ محسوس کرے گا کہ جیسے باقاعدہ ان کے سر کے اوپر دو پٹیوں کی وجہ سے دو سینگ بنی ہوئی ہے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ وہاں سے شیطان کی سینگ والا شخص کھڑا ہوگا، اور اب جب سرچ کریں گے تصاویر تو محسوس کریں گے کہ جو بات بیان کی گئی ہے حدیث کے اندر وہ کس قدر درست اور دقیق بات بیان کی گئی ہے کہ ان کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ یہ سینگ رکھنے والے ہوں گے۔ اس کے علاوہ دوسری جو حدیث ہے اس کے اندر مزید اور نشانیاں بیان کی گئی۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ حدیث کا جملہ یہ ہے کہ عن ابی سعید الخدری، ابو سعید خدری سے یہ روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و محمد عجل فرجہ۔ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا یخرج الناس من قبل المشرق، کچھ لوگ مشرق کی طرف سے نکلیں گے، وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، اور یہ ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے، لیکن لا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ، لیکن یہ قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا، ان کی زبانوں تک رہے گا، ان کے دل میں نہیں سمائے گا۔ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، اور یہ دین سے ایسے خارج ہو جائیں گے کہ جیسے تیر سے کمان نکل جاتا، کمان سے تیر خارج ہو جاتا ہے۔ ثم لا يعودون فيه، اور یہ دوبارہ دین کی طرف نہیں پلٹیں گے، حتی يعود السهم الى فوته، جس طریقے سے کمان کی طرف دوبارہ تیر نہیں آتا۔ پھر سوال کیا گیا پیغمبر اکرم سے کہ مزید ان کی کوئی نشانی بتائیں، ما سیماہم، ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ پیغمبر نے شاہ فرمایا قال سیماہم التحلیق، ان کے چہرے ایسے ہوں گے کہ یہ اپنے سر کو منڈوانے والے ہوں گے، یہ حلق کروانے والے ہوں گے، اور
آج جو اکثر ان کے پیروکار ہیں ان کی شکلیں آپ دیکھیں گے تو اس قسم کی ہوتی ہے کہ اپنے سر کو منڈواتے ہیں، اور یہ کام باقاعدہ محمد بن عبد الوہاب نے کروایا. نہ صرف یہ کہ مردوں کو حکم دیا بلکہ خاتون کے ساتھ اس نے کام کیا، کہا کہ اس کے سر کو بھی منڈوایا جائے. اور جب اس کے سر کو منڈوایا گیا تو اس عورت کا جملہ یہ تھا کہ تم نے ہماری زینت کو ختم کیا ہے، تمہاری زینت پروردگار نے ریش قرار دی ہے، داڑھی قرار دی ہے، لہذا تمہیں بھی چاہیے کہ تم اس زینت کو اپنی ختم کرو. تم نے ہماری زینت کو ختم کیا ہے، تم اپنی زینت کو بھی ختم کرو. اس روایت کا پھر جملہ یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ حلق کرنے والے ہوں گے، او قال التسبید. بعض اس کے اندر یہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یا یہ حلق کروانے والے ہوں گے یا اپنی مونچھوں کو تراشنے والے اور کاٹنے والے ہوں گے، اور یہ صفات بھی ان کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے. تو یہ وہ علامتیں ہیں کہ جو ان کے بارے میں پہلے سے ہی ذکر کی جا چکی تھی کہ یہ اس قسم کے لوگ ہوں گے. آخری چند باتیں میں عرض کر رہا ہوں اب ایک دوسرے ٹاپک کی طرف. ہم نے بات کا آغاز کیا کہ وہابیت کا آغاز کیسے ہوا، سلفیت کا آغاز کیسے ہوا، انہوں نے کس کس قسم سے کام انجام دیے، نہ صرف کہ جنت البقیع کو، مزارات کو مسمار کیا، بلکہ اس کے علاوہ کئی سارے مظالم جو انہوں نے ڈھائے. پھر ان کے پاس کوئی علمی دلیل، کوئی قرآنی دلیل نہیں تھی، بلکہ قرآن اور حدیث ان کے خلاف بیان کر رہی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ حتیٰ ان کے بارے میں پیغمبر نے پہلے سے بشارت دے دی تھی کہ یہ آنے والی ہے قوم، لہٰذا اس قوم کی نشانیاں پہلے سے پیغمبر نے ذکر فرما دی. اب ان کا مقابلہ، ان کے ساتھ گفتگو، ان کے ساتھ مذاکرہ، ان کے ساتھ مناظرہ، ان کے ساتھ مکالمہ کیسے کیا جائے، اس کے بارے میں ویسے تو قرآن مجید کی آیت یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ لوگوں کو حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ اور اچھے مجادلے کے ساتھ اور اچھے مذاکرے کے ساتھ دین کی طرف لے کر آؤ. لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو بہت جزئی باتیں ہوتی ہیں اور بہت اندر کی راز کی باتیں ہوتی ہیں جو ہر ایک نہیں جانتا ہے. ایسے افراد جانتے ہیں کہ جو انہی سے تعلق رکھتے ہوں. لہذا میں اب ایسے شخص کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ جو پہلے خود بہت بڑا وہابی عالم دین تھا، پھر آہستہ آہستہ دوسرے راستے کی طرف آیا، یہاں تک کہ شیعہ ہوا اور آج بہت بڑا شیعہ عالم دین ہے. ان کا نام ہے ڈاکٹر عصام علی یحییٰ العماد، یا انہیں ڈاکٹر عماد بھی اگر آپ سرچ کریں تو ان کے بارے میں آپ جان سکیں گے کہ یہ کون سی شخصیت رکھتے ہیں. ڈاکٹر عصام العماد بھی انہیں کہا جاتا ہے، ڈاکٹر عصام العماد. اور باقاعدہ انہوں نے شاید ایک اپنے درس کے اندر بیان کیا، اب میرے ذہن میں وہ پوری بات نہیں رہی، کہ سعودی حکومت نے ان کے سر کی قیمت رکھی ہے کہ اگر کوئی ان کا سر لے کر آتا ہے تو اس کا انعام $1,000,000 ہے. تو ہمارے ایک استاد تھے، وہ مذاق میں کہہ بھی رہے تھے طالب علموں سے کہ جن کا شہریہ کم ہو وہ اپنا شہریہ اس طریقے سے برابر کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر عصام العماد یہ قم کے اندر اب رہتے ہیں، قم کے اندر درس دیتے ہیں، اور بہت بہترین ان کے لیکچرز ہوتے ہیں اس موضوع پر جو مناظراتی گفتگو ہوتی ہے. انہوں نے کتاب لکھی کہ نقد وہابیت از درون، فارسی میں اس کا ترجمہ ہوا نقد وہابیت از درون، یعنی اندر ہی سے وہابیت کو تنقید کا نشانہ کیسے بنایا جا سکتا ہے، یعنی خود انہی کی کتابوں سے انہی کے اوپر کیسے تنقید کی جا سکتی ہے، اس کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی تھی. پھر انہوں نے جو بات بیان کی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کا مقابلہ اور ان سے مناظرہ، ان سے گفتگو کرنی ہو تو دو باتوں کا انسان کو ضرور خیال رکھنا چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو علمی طور پر مضبوط ہونا چاہیے. قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ یاد ہوں یا ان کے ریفرنسز معلوم ہوں، احادیث کے ریفرنسز معلوم ہوں،
اور تاریخی باتیں معلوم ہو کہ انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے. علمی طور پر انسان کو پہلی بات یہ کہ مضبوط ہونا چاہیے. دوسری بات جو انہوں نے بیان کی بہت زیادہ اہم ہے, وہ یہ ہے کہ انسان کو اخلاقی طور پر بھی بہت مضبوط ہونا چاہیے. کیونکہ جو شخص اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے, اور آپ بھی اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہی ہیں, اور جب گفتگو کر رہے ہیں تو وہ قائل ہونے کے لیے گفتگو نہیں کر رہے ہیں, وہ آپ کو قائل کرنے کے لیے گفتگو کر رہے ہیں, تو کبھی کبھار وہ ایسے لفظوں کو استعمال کریں گے, کبھی کبھار ایسی باتیں کہہ جائیں گے کہ جو انسان کے تحمل سے باہر ہوں گی. لہذا وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب ان سے بات کی جائے, گفتگو کی جائے, تو بہت تحمل کے ساتھ, برداشت کے ساتھ گفتگو کی جائے. اپنے اخلاق کو انسان اتنا بہترین بنا لے کہ وہ سکون کے ساتھ اپنی ساری باتوں کو کہہ دیں. اس کے بعد پھر آپ ایک ایک کر کے ان کی بات کو رد کریں. اور باقاعدہ ان کے اب مناظرے ہیں جو ہوتے بھی ہیں, اور ظاہر سی بات ہے کہ شہر قم کے اندر مکمل طور پر ان کو حفاظت دی جاتی ہے جب یہ لیکچرز دیتے ہیں اور ان کی آمد و رفت ہوتی ہے. یہ جو وہابی عالم دین تھے پہلے, ایسا نہیں ہے کہ کسی چھوٹے لیول کے ایک عالم دین ہو اور اپنے محلے میں, اپنے علاقے میں کام کرنے والے ہوں. باقاعدہ جو سب سے بڑا مفتی ہے سلفیوں کا, بن باز, اس مفتی کے یہ درس کے اندر 4 سال تک گئے ہیں. اور پھر انہوں نے کتابیں جب لکھی تو اس میں سے ایک کتاب شیعوں کے خلاف لکھنا چاہ رہے تھے, اور اسی کتاب کے دوران انہیں شیعت کے بارے میں پتہ چلا, شیعوں کے اماموں کے بارے میں پتہ چلا, ان سے محبت عقیدت بڑھی, اور اس کے بعد یہ شیعہ بنے. کتاب کا نام جو لکھنا چاہ رہے تھے اس کا نام بھی انہوں نے ذکر کیا ہے اپنی کتاب کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ میں جو کتاب لکھنے والا تھا لکھ بھی چکا تھا, البتہ وہ چھپ نہیں سکی, اور اس سے پہلے جب مجھے اندازہ ہو گیا تو میں نے اسے منع کر دیا چھاپنے کے لیے. اس کتاب کا نام تھا الصلۃ بین الاثنی عشریہ و فرق الغلات, یعنی تعلق کیا ہے شیعہ اثنا عشری کے درمیان اور غالی فرقوں کے درمیان. تو شیعوں کو بھی یہ غالی فرقہ ثابت کرنے کے لیے اس پر تحقیق کر رہے تھے کہ یہ بھی خدا سمجھتے ہیں, مثال کے طور پر آئمہ کو, حضرت علی کو, اور یہ ثابت کرنے کے لیے جب وہ احادیث کو پڑھ رہے تھے تو پتہ چلا کہ واقعاً علی کے فضائل ہی اتنے زیادہ ہیں کہ جس کے بعد انہوں نے مذہب حقہ کو قبول کیا. یہ کچھ ایک باتیں تھیں کہ جو آپ کے سامنے بیان کی, البتہ بہت ساری باتیں ہیں جو رہ گئی ہیں, اور میں صرف ایک آخری بات کے ساتھ اپنی گفتگو کو مکمل کروں کہ آج جب فنڈنگ انہیں کی جا رہی ہے بیرونی ممالک کی وجہ سے بھی, اور خود ان کے اندرونی بھی جو تعلقات ہیں جس کی وجہ سے, تو اس فنڈنگز کی وجہ سے آج سب سے زیادہ جو تبلیغ کسی دین کی اور کسی مذہب کی جا رہی ہے تو وہابیت ہے. تقریباً یہ شاید 20 سال پہلے کی رپورٹ ہے, جس زمانے میں اس قدر نہ چینلز ہوتے تھے نہ ویب سائٹس ہوتی تھی. اس زمانے کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 10 ملین کتابیں وہ ہر سال حج کے موقع پر زائرین کو اور حاجیوں کو دیتے ہیں. 10 ملین سے زیادہ کتابیں وہ دیتے تھے. آج شاید ہم اپنے آپ کا جائزہ اگر لینا شروع کریں تو کتابوں کا ابھی جو کتب میلہ لگا تھا بعض جگہوں پر, خود وہاں پر پڑھنے والوں کی, وہاں کا شوق رکھنے والوں کی, اور کتابیں کتنی چھپی گئی ہیں اس کا اندازہ آپ کو بھی بخوبی ہے. شاید 1 ملین تک بھی اس کی تعداد نہ پہنچی ہو. وہ ہر سال 10 ملین سے زیادہ اس زمانے میں قرآن تقسیم کرواتے تھے, اور آج ظاہر سی بات ہے حاجیوں کی تعداد جتنی بڑھ گئی ہے, ہر سال کس قدر وہ قرآن مجید تقسیم کرواتے ہیں, اور اس کے اندر ظاہر سی بات ہے انہی کا ترجمہ ہے, انہی کی تفسیر ہے, اور صرف قرآن مجید نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کتنی اور دیگر کتابیں ہیں کہ جو اپنے مذہب کی وہ تقسیم کرتے ہیں. جو تعداد پہلے کی ذکر کی گئی ہے, مثال کے طور پر 40,000 ان کی ویب سائٹس موجود تھی, اب تو 40,000 کیا شاید 40 ملین ان کی ویب سائٹس ہوں گی
جو مختلف زبانوں کے اندر عربی، فارسی، اردو، انگلش، فرینچ اور جتنی بھی زبانیں تقریباً دنیا جہاں کے اندر بولی جاتی ہے اور مقبول ہیں، تمام زبانوں کے اندر وہابیوں نے کام کیا ہے۔ پھر ٹی وی چینلز بھی سب سے زیادہ جو چینلز پائے جاتے ہیں کسی مذہب کے، اگر وہ اسلامک چینل ہے، اسلام کے نام پر بنا ہوا چینل ہے، تو سب سے زیادہ چینلز انہی کے ہیں۔ کیبل آپریٹرز جتنے ہیں ان کی تعداد صرف پاکستان کی نہیں، دنیا جہاں کے اندر جتنے بھی ہیں وہاں پر سب سے زیادہ انہی کے کیبل آپریٹرز ہیں کہ جو کام کرتے ہیں۔ اور ٹی وی چینلز بھی اگر دیکھا جائے تو کچھ عالمی سطح کے ہوتے ہیں، کچھ ملکی سطح کے ہوتے ہیں، کچھ صوبائی سطح کے ہوتے ہیں۔ جس سطح کی آپ بات کر لیں، سب کے اندر سب سے زیادہ چینلز ان کے موجود ہیں۔ اور یہ ہمارے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ان کا مقابلہ کرنا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ عوام کے جو نادان ہے، جو جاہل ہے، جو نہیں جانتے ان کے بارے میں، اگر ان کا مقابلہ کرنا ہے تو ان کے بارے میں ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کام کرنا پڑے گا کہ ان کی ہسٹری لوگوں کے سامنے رکھی جائے۔ اور آج اگر کوئی شخص چینل نہیں بنا سکتا، ویب سائٹ نہیں بنا سکتا، تو کم از کم وہ واٹس ایپ کے جو خود یوز کرتا ہے، وہ فیس بک کے جو خود یوز کرتا ہے، وہ ٹویٹر کے جو خود یوز کرتا ہے، وہ سوشل اکاؤنٹ جو خود یوز کرتا ہے، ان کے بارے میں ان کو استعمال کرتے ہوئے ان کے بارے میں معلومات دی جائیں کہ ان کی تاریخ کیا رہی ہے اور ان کے جو عقائد ہیں وہ قرآن اور سنت سے متضاد عقائد ہیں۔ تو یہی شاید بہت بڑا کام ہوگا کہ جو محمد و آل محمد کے لیے ہم کر سکیں گے۔ انشاءاللہ پروردگار توفیق دے کہ محمد و آل محمد کا پیغام ہم دنیا جہاں کے اندر عام کر سکیں، سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے، یہ ماہ مبارک رمضان ہم سے رخصت ہو گیا۔ ماہ مبارک رمضان میں جو ہم نے تیری قربت کو حاصل کرنے کی کوشش کی، ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی، پالنے والے ساری زندگی اللہ والا بننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اسی راستے پر رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہدایت کے بعد ہمیں گمراہی کے راستے کی طرف نہ ڈال دے۔ پالنے والے، جو جہاں جہاں شیعان حیدر کرار پر ظلم ڈھانے والے ہیں، پالنے والے اگر قابل ہدایت ہے تو ان کی ہدایت فرما، اگر قابل ہدایت نہیں تو انہیں نیست و نابود فرما۔ پالنے والے جنت البقیع کے مسمار مزارات کی تعمیر نو کے اسباب جلد جلد پیدا فرما۔ جنت المالا اور جہاں جہاں انہوں نے قبروں کو جو مقدس مقامات مسمار کیا، پالنے والے ان تمام کی مزارات کی تعمیر نو کے اسباب جلد جلد پیدا فرما۔ ہم سب کو چاردہ معصومین کی زیارت نصیب فرما، حج اور عمرے کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما۔ پالنے والے تمام مومنین کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما، جو رزق حلال کی پریشانی مبتلا ان کے لیے رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کمار ان کے رزق میں برکت و وسعت و کثرت عطا فرما۔ پالنے والے تمام مریضوں کو شفاء کامل اور عاجلہ عطا فرما، تمام مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت اور ہادی امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار عاشقین و محبین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللجن اللجن يا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء اللجن اللجن اللجن